بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، دنیا فانی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب فانی ہے. نہ انسانوں نے رہنا ہے، نہ جنات نے فرشتوں نے رہنا ہے، نہ ہمارے مال نے رہنا ہے، نہ ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر، ہماری گاڑیاں، ہمارے کپڑے رہیں گے. یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ جو چیز رہے گی وہ نیک عمل ہے، وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہوگا تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں، اگر نیک اعمال ہوں گے تو پھر ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں. جس کے پاس گاڑی بھی ہے، بڑا بنگلہ بھی ہے، بہت بڑی جاب بھی ہے، اور اس کے سارے بچے بڑی بڑی نوکریوں پر ہیں، اس کی ساری بچیوں کے رشتے بڑے بڑے خانوں کے بچوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنا گھر، اپنی گاڑی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ایمان اور اچھے اعمال نہیں ہیں تو میرے دوستوں، ہم سب کے سب غریب اور خالی ہاتھ ہیں. انسان ناسمجھی کی وجہ سے جو اس کو نظر آتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، جو اس کی نظروں سے اوجھل اور غائب ہے اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی بھی دنیا کو اہمیت نہیں دی، دنیا کی چیزوں کو اہمیت نہیں دی، دنیا کے ساز و سامان کو اہمیت نہیں دی. گھر کیسا ہے کبھی نہیں سوچا آپ نے، کپڑے کیسے ہیں کبھی نہیں سوچا آپ نے، سواری کیسی ہے کبھی بھی نہیں سوچا آپ نے. آپ نبیوں کے سردار تھے، آپ گدھے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، گدھے پہ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، خچر پہ سواری کر لیا کرتے تھے. اگر معراج کی رات کو براق آیا تو مستقل براق ہمارے نبی کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اگر معراج کی رات کو آ سکتا تھا تو زندگی بھر کے لیے براق آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، اور آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے براق پہ چڑھ کے جاتے. یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں ہوا. آپ نے جس گھر میں زندگی گزاری وہ بہت چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا. جو مدینے گئے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کا روزہ دیکھا ہے، یہ جو جالی ہے نا، یہ جو جالی ہے جس کے اندر ہمارے نبی کی قبر مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے، حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، یہ آپ کا سارا گھر ہے. بس یہی گھر ہے آپ کا، آپ نے اسی میں زندگی گزاری ہے. اتنا چھوٹا سا گھر، لباس سادہ لباس پہنتے تھے. اکثر آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ دو چادریں، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں ایسے. کرتا بھی آپ نے پہنا ہے، تہبند بھی پہنا ہے کرتے کے ساتھ، لیکن زیادہ تر آپ چادریں پہنتے تھے. اور گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں کبھی کھانے کو ہے کبھی نہیں. اکثر گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اکثر گھر میں فاقہ ہوتا تھا. اہل بیت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بعض دفعہ گھر تشریف لاتے اور گھر میں داخل ہو کر پوچھتے
کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ ہم میں سے کوئی پوچھتا ہے گھر میں جا کے کہ کچھ کھانے کو ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بیگم جلدی سے کھانا لاؤ، امی کھانا لاؤ، آپ ہی کھانا کھلاؤ، باجی کھانا کھلاؤ۔ ہم تو نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، ساری کائنات میں سب سے زیادہ بڑھیا اور عظیم الشان گھر تشریف لے جاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والے کہتے نہیں، آپ فرماتے انی اذا لصائم، چلو پھر میرا روزہ ہے، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ آپ نے اتنی مشقت کی زندگی گزاری، اس لیے نہیں کہ آپ کے درجے بلند ہوں، آپ کے درجے اتنے بلند تھے کہ اس سے زیادہ بلندی ممکن ہی نہیں، آپ کے درجے اتنے بلند تھے، آپ کا اللہ سے قرب اتنا مضبوط تھا، آپ اللہ کے اتنے قریب تھے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ امت کے لوگ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے امتی کہیں دنیا ہی کی رنگینیوں میں نہ پھنس جائیں، کہیں دنیا ہی کے گھروں میں نہ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر لیں، کہیں دنیا ہی کے کپڑوں میں نہ پھنس جائیں، کہیں دنیا ہی کی گاڑیوں میں نہ پھنس جائیں، کہیں دنیا ہی کے ساز و سامان میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو نمونہ پیش کیا وہ ایسا پیش کیا کہ اس سے زیادہ سخت زندگی دنیا میں کوئی بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کا جسم بہت نرم، بہت ملائم، بہت خوبصورت تھا۔ جتنا حسن آپ کو اللہ نے بخشا، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن نہ آپ سے پہلے کسی کو بخشا۔ آپ کے بعد تو خیر کوئی نبی نہیں ہے تو کیسے ملے؟ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان میں سے بھی کوئی آپ سے زیادہ حسین نہیں ہوا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب اپنی قوم کے سب سے زیادہ حسین تھے۔ سارے انبیاء، آدم علیہ السلام انتہا کے حسین تھے، نوح علیہ السلام انتہا کے حسین تھے، ہود علیہ السلام انتہا کے حسین، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب انبیاء انتہا کے حسین تھے۔ حضرت یوسف تو مشہور ہیں کہ اتنے حسین تھے کہ اتنا حسین کوئی تھا ہی نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن بخشانا اور اللہ نے حضرت یوسف کو بھی نہیں دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، انتہا درجے کے خوبصورت تھے، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، یعنی جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی وہ عاشق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، جب یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، بھائیوں نے بیچا تھا، اس نے خریدا تھا، تو وہ عاشق ہو گئی۔ اب جب یہ عاشق ہو گئی تو عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کا پیٹ کچا ہوتا ہے، عورت بات راز میں نہیں رکھ پاتی، عورت کو رازدار نہیں بنانا چاہیے، عورت کا پیٹ کچا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پہ جب عاشق ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اس بات کو چھپاتی، یہ بات اس نے سہیلیوں میں کر دی، اپنی سہیلیوں میں کر دی۔ اب سہیلیوں میں جب بات چھڑی تو سہیلیوں نے اس کو تانے دیے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کل کا لڑکا تو اس پہ عاشق ہو گئی ہے، تیرا غلام ہے اور تو اس پہ عاشق ہو گئی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ تو خریدا ہوا غلام ہے اور تو اس پہ عاشق ہو گئی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کے۔ جب یہ اس پہ انہوں نے تانے دیے نا، جب یہ انہوں نے تانے دیے تو حضرت زلیخا نے اپنی ان سہیلیوں سے کہا ایک دفعہ تم اس کو دیکھ لو پھر مجھے بتانا کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں۔ چنانچہ ان کو بٹھا دیا ایک طرف اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دیے، چھریاں دی کہ تم بیٹھ کے پھل کاٹو۔ یوسف علیہ السلام ادھر تھے، ان سے کہا کہ آپ ادھر سے گزر کے ادھر چلے جائیں، ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ یوسف علیہ السلام ایسے ہی انجانے میں ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ان کے سامنے سے گزر گئے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھنے میں ایسی مگن ہوئی کہ وہ جو پھل کاٹ رہی تھی نا،
پھل کاٹ رہی تھیں، تو پھل کاٹنے کے بعد جب پھل کٹ جائے تو پھر چھری کو اٹھا کے پھر ایک اور حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا تو ان کے حسن میں ایسی مگن اور محو ہو گئی کہ وہ چھری جو پھل پہ چل رہی تھی، پھل ختم ہو گیا، چھری پھر بھی چلتی رہی، پھل ختم ہو گیا، چھری پھر بھی چلتی رہی۔ کس پہ چلتی رہی؟ ہاتھوں پہ۔ وَقَطَّعْنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو ایسی حیران ہوئی کہ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ صرف ان کے ہاتھوں کو کٹ نہیں لگے، قطع آنا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک دفعہ کاٹ دیے، دوسری دفعہ کاٹ دیے، تیسری دفعہ کاٹ دیے، اتنے ٹکڑے کر لیے ہاتھوں کے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے۔ اما عائشہ، یہ سارا قصہ آپ نے سن لیا، اب اما عائشہ کی سن لیجیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کر دیے تھے، اگر میرے محمد کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر دیتی۔ میرے محمد اتنے حسین تھے۔ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کے وجد آمیز اشعار ہے، وجد آمیز۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کے فرمانے کہنے لگے حضور آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا، اور آپ کے جسم میں، آپ کے وجود میں، آپ کے چہرے انور میں، آپ کے پورے قد و قامت میں غور کرتا ہوں تو کہیں مجھے کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ ہمارے نبی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ جو جسم خوبصورت ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے اس میں نشان جلدی پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی ملائم تھے، خوبصورت تھے، گورے چٹے تھے۔ چٹائی پہ لیٹ لیٹ کے ہمارے نبی کی پیٹھ پہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ چٹائی پہ لیٹ لیٹ کے ہمارے نبی کی پیٹھ پہ کیا پڑ گئی تھی؟ لکیریں پڑ گئی تھی۔ کیا اللہ اپنے نبی کو گدا نہیں دے سکتے تھے؟ کیا اللہ اپنے نبی کو کوئی نرم بستر نہیں دے سکتے تھے؟ اپنے محبوب کو گدے پہ کیوں اپنے محبوب کو چٹائی پہ کیوں لٹائے، بوریے پہ کیوں لٹائے؟ ایسے اور اتنا لیٹے بوریے پر، اتنا لیٹے چٹائی پہ کہ لکیریں پڑ گئیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا حضور آپ کے لیے نرم گدا بنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا میں مسافر ہوں، میں گدا بنا کے کیا کروں؟ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے جب آپ کی پیٹھ پہ نشان دیکھے تو رو پڑے، رونے لگے۔ حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت عمر ہلکی پھلکی بات پہ نہیں روتے تھے، وہ طبیعت کے بڑے، وہ یعنی بہت زیادہ متحمل مزاج تھے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، تو جلدی نہیں روتے تھے۔ لیکن سرکار کی پیٹھ پہ نشان دیکھ کے حضرت عمر کی آنکھیں بھی چھلک پڑی، وہ بھی رو پڑے۔ آپ نے جب روتے دیکھا تو فرمایا ما یبکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا گھر سارا خالی ہے، آپ کی پیٹھ پہ نشان ہے، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں، انہوں نے وہ اتنے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر اتنی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا ابھی تک تو دھوکے میں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ دنیا میں دے دیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں ہے، دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ ساری دنیا اس میں جو کچھ ہے یہ سب بے حیثیت ہے، یہ سب بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پلاٹ، یہ سوسائٹیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سونا، یہ چاندی، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو سب سے زیادہ یہ چیزیں اللہ اپنے محبوب کو دیتا۔
اپنے پیارے کو سب سے زیادہ چیز دی جاتی ہے نا، اچھی چیز اپنے پیارے کو سب سے زیادہ دی جاتی ہے. لیکن اس کی چونکہ قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ چیزیں نہیں دی. ہمارے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب کیسر اور کسرا فتح ہوئے تو بہت دنیا آئی، بہت پیسہ، بہت سونا، بہت چاندی، ڈھیر لگے رہتے تھے دیناروں کے اور درہموں کے. تو حضرت عمر رویا کرتے تھے. اور حضرت عمر خود وہی فقیروں والی زندگی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، فقیروں والی زندگی گزارتے تھے. تو فرماتے تھے اس دنیا میں کوئی خیر نہیں، اگر اس میں خیر ہوتی تو خیر والے کے زمانے میں آ جاتی. حضور سے زیادہ خیر والا کوئی نہیں. جب حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں آئیں، ہمارے زمانے میں آئی ہیں، اس کا مطلب ان میں خیر نہیں ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، امام مہدی کا جب دور آئے گا اور فتوحات ہوں گی اور اللہ سارے کفر کو دنیا سے مٹائے گا، تو بھی پیسوں کے، مال کے، درہم دینار کے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. لوگ آئیں گے اور آ کے امام مہدی سے کہیں گے امام صاحب کچھ ہمیں دے دیجئے. تو وہ فرمائیں گے جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا وزن وہ اٹھا سکے گا نا اتنے پیسے وہ اٹھائے گا. اللہ والوں کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں ہوتی. حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ریاست سنجر ایک بادشاہ تھی، ایک ریاست تھی، وہاں کے بادشاہ نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کی خانقاہ میں مریدین کا بہت بڑا مجمع آتا ہے، ان کے کھانے پینے کا آپ انتظام کرتے ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے ہمارا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے نیم روز. اس علاقے کا نام ہے نیم روز. اس پورے علاقے کی جتنی جاگیریں ہیں وہ آپ کی خانقاہ کے نام کر دیں تاکہ اس کا خرچہ خانقاہ میں استعمال ہو، تاکہ آپ کے مہمانوں کو آپ اچھا کھانا کھلا سکیں اور آپ پہ بوجھ نہ ہو. جو علاقہ وقف کرنا چاہا اس علاقے کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ نیم روز. جب بادشاہ سنجر نے یہ پیشکش حضرت پیران پیر کو کی، حضرت پیران پیر نے اس کو جواب بھیجا اور اس جواب میں لکھا کہ آپ تو مجھے نیم روز دینا چاہتے ہیں، آپ کی جو پوری بادشاہت سنجر ہے، سلطنت سنجر ہے، ریاست سنجر ہے، میں اس کو ایک جو جتنا بھی نہیں سمجھتا. میری نگاہوں میں آپ کی ساری سلطنت کی قیمت ایک جو جتنی بھی نہیں ہے. اور بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے جب سے ہمیں نیم شب کی دولت ملی ہے ہم نیم روز کی دولت سے بے نیاز ہو گئے. نیم روز تو علاقے کا نام ہے، نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا. فرمانے لگے جب سے مجھے نیم شب کی دولت ملی ہے نا، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے دھونے اور عبادت کرنے کی سعادت دی ہے، اس وقت سے لے کر میں تیری ریاست، تیرے اس علاقے نیم روز کی دولتوں سے میں بے نیاز ہو گیا. مجھے نیم روز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے پاس نیم شب کی دولت بہت ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء. آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا، سوات نہیں، سوات بہت چھوٹا ہے، آپ نقشے میں کبھی دیکھیں دنیا کے نقشے میں سوات آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. پاکستان بھی اتنا سا نظر آتا ہے. دنیا کے نقشے میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو پاکستان کو ڈھونڈنا پڑے گا، اتنا چھوٹا ہے پاکستان. اور ساری دنیا ہی چھوٹی ہے. اللہ وہ بہت بڑا ہے، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اللہ کا ملک بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب میری ملکیت ہے، جتنا کچھ زمین میں ہے وہ سب میری ملکیت ہے، جتنا کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے وہ سب میری ملکیت ہے، جتنا آسمانوں سے اوپر ہے وہ بھی میرا ہے اور جتنا زمینوں سے نیچے ہے وہ بھی میرا ہے۔ یہ ساری اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس پوری کائنات جس کو دنیا کہتے ہیں، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ یہ حدیث میرے استاد صاحب بہت پڑھتے تھے، حضرت مولانا جمشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ اتنی پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا یار دنیا ساری مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ذرا میں مچھر کا پر ڈھونڈ کے چیک تو کروں کہ وہ ہے کیسا، کیونکہ ہمیں مچھر تو نظر آتا ہے، مچھر کے پر نظر نہیں آتے، چھوٹا سا ہے نا اس لیے مچھر کے پر نظر نہیں آتے۔ تو جب میں چھٹیوں میں اپنے گھر گیا تو میں نے گھر کہا کہ مجھے چند مچھر چاہیے، تو مچھر تو بہت ہیں، سندھ میں تو بہت مچھر ہوتے ہیں، تو چند مچھر مار کے میں نے ان کے پر توڑے۔ ایک مچھر کے 2 پر ہوتے ہیں تو کئی مچھروں کے کئی پر میں نے توڑ لیے، اس کو پھر ایک سفید کاغذ میں ڈال کے اس کی پڑیا بنا کے رکھ لیا، اور پھر حضرت مولانا جمشید صاحب چونکہ یہ حدیث بار بار پڑھتے تھے تو پھر میں اس پڑیا کو کبھی کبھی کھول کے ان مچھروں کے پروں کو دیکھ کے مراقبہ کرتا، عبداللہ ساری دنیا اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ یہ جو گاڑی میں گھوم رہے ہیں نا، کوئی ویگو میں، کوئی لینڈ کروزر میں، کوئی تجاروں میں، لگتا ہے کہ یار کتنے مزے میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ویگو کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان جہازوں کی قیمت، یہ جو مچھر کا پر ہے نا، یہ بالکل پتلا سا معمولی سا، جس کی نظر قریب کی کمزور ہو اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، چشمے سے نظر آئے گا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ساری دنیا کی قیمت اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ان کی قیمت اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، اور اللہ کو مانتے ہی نہیں تو اللہ اس کو کیوں قیمتی چیز دے؟ اس کی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بہت دی ہوئی ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم مولوی ابھی تک کل میں نماز کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم ابھی تک نماز کی آوازیں لگاتے پھرتے ہو۔ ہم ان سے کہتے ہیں چاند پہ پہنچ بھی گئے تو کون سا کمال ہے، چاند کی بھی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں۔ اگر کوئی مچھر کے پر کو پالے تو کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ جائے، کمال یہ ہے کہ آپ کو اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے، کمال یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ کی خدائی آپ کی دعاؤں کے، اللہ کی خدائی آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہو جائے کہ آپ جو اللہ سے کہیں اللہ آپ کی دعا کی طاقت سے اس کو کر دے۔ یہ ہے کمال۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جبل ابی قبیس پہ چڑھا، جبل ابی قبیس تھا مکہ معظمہ میں، اب وہ شہید ہو گیا ہے بہت عرصے سے، وہاں بھی بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے بیت اللہ کے بالکل ساتھ، جبل ابی قبیس۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ نے بنایا وہ جبل ابی قبیس بنایا، سب سے پہلا دنیا کا پہاڑ یہ ہے۔ یہ آپ والے پہاڑ بہت بعد میں بنے، پہلے وہ بنا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں میں جبل ابی قبیس پہ چڑھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے یوں آسمان کی طرف اور دعا کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اتنا کہا یا اللہ کہ سانس ٹوٹ گیا، پھر کہا یا رب یا رب یا رب، اتنا کہا کہ سانس ٹوٹ گیا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اتنا کہا کہ سانس ٹوٹ گیا، پھر کہا یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اتنا کہا کہ سانس ٹوٹ گیا، پھر کہنے لگا یا ربا یا ربا یا ربا، یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہنے لگا یا اللہ میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے انگور کو کھلا، میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے نئے کپڑے کو عطا فرما،
کہتے ہیں یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہی پیچھے جو مڑ کے اس نے دیکھا تو ایک انگور کا بڑا ٹوکرا بھی رکھا ہوا ہے اور نیا جوڑا بھی رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے انگور دیکھے تو وہ انگور کے پاس بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے. تو وہ جو شخص دیکھ رہے تھے نا یہ سارا ماجرا، وہ چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی آگے آ گئے، کہنے لگے جی میں بھی آپ کا اس میں پارٹنر ہوں، میں بھی آپ کا اس میں شریک ہوں. کہا آپ کیسے شریک ہو گئے؟ کہا آپ جب دعا کر رہے تھے نا تو میں اس وقت آمین کہہ رہا تھا، کہ لہٰذا میرا بھی اس میں حصہ ہے. کہا ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھ جائیں. کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے انگور کھانے کے لیے تو وہ انگور اتنے موٹے موٹے اور موٹے انگور، لیکن اس میں بیج نہیں. انگور جب موٹا ہوتا ہے نا اس میں بیج ہوتا ہے، چھوٹے انگور میں بیج نہیں ہوتا، موٹے انگور میں بیج ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ انگور تو بہت موٹا لیکن اس میں بیج نہیں، اور اتنا لذیذ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جنت کا انگور ہوگا. جب ہم نے انگور دونوں نے مل کے کھا لیے تو وہ جو کپڑے تھے، اب آمین کہی تھی تو پارٹنر تو ہو گیا، تو کہا کہ بھئی یہ 2 چادریں ہیں، ایک آپ لے لو ایک میں لے لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی اللہ آپ کو مبارک کرے، بس یہ چادریں تو آپ ہی پہنے، بس میرے لیے تو یہ انگور ہی کافی تھے. کہتے پھر اس نے مجھے کہا آپ پھر ایک طرف ہو جائیں تاکہ یہ چادریں میں پہن لوں. چنانچہ انہوں نے پرانی چادریں اتار دی، نئی چادریں اوڑھ لی. پرانی چادریں جو اتاری تھیں وہ لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ کر جب لے جانے لگے تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی کے بیٹے یہ مجھے دے دو نا، یہ مجھے ہدیہ کر دو، اللہ آپ کو اجر دے گا. تو فوراً وہ چادریں اس کو دے دیں. یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گئے. کہنے لگے میں بھاگ بھاگ کے اس شخص کے پاس پہنچا جس نے ان سے پرانی چادریں لی تھیں. ان سے میں نے پوچھا یہ کون تھے جن سے تم نے چادریں لی ہیں؟ کہا یہ امام جعفر صادق ہے جو امام حسین کے پڑپوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر. یہ ہے ترقی کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ ہمیں دے دیا کرے، ہماری اللہ تک رسائی ہو جائے، یہ اصل ترقی ہے. تو دنیا بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج کم قسمتی سے امت مسلمہ نے دنیا کی قیمت کو سمجھا نہیں، دنیا کی حقیقت کو جانا نہیں. قرآن پڑھتے نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اللہ والے بتاتے ہیں کہ دنیا کی کیا قیمت ہے. ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھا، اہل اللہ کی صحبت بھی نہیں اختیار کی، لہذا دنیا ہمارے دلوں میں اتر گئی. اب جب دنیا اتر گئی اب ہمارا ہر کام دنیا کے نفع کے لیے ہوتا ہے. ہم صبح کو اٹھتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ اٹھ کے اللہ کو سجدہ کرو. ہم صبح کو اٹھتے ہیں دکان پہ جانے کے لیے، کاروبار پہ جانے کے لیے، کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، اس لیے اٹھتے ہیں. ہم سوتے ہیں دنیا کے لیے، ہم جاگتے ہیں دنیا کے لیے، ہم جیتے ہیں دنیا کے لیے، ہم مرتے ہیں دنیا کے لیے. ہماری زندگی کا سارا شیڈول دنیا بنانے کے اعتبار سے بنا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ نے اپنے بچے بھی سب کے سب کالجوں کو دے دیے، یونیورسٹیوں کو دے دیے، اسکولوں کو دے دیے، اس لیے کہ اسکولوں سے پڑھ کر دنیا دار بنے گا، کالجوں سے پڑھ کر دنیا دار بنے گا، یونیورسٹیوں سے پڑھ کر دنیا دار بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، سائنسدان بنے گا، بہت پیسہ کمائے گا اور اپنی زندگی اچھی گزارے گا. یہ آج ہر مسلمان کا ذہن بن گیا ہے. اور ہوتے ہوتے اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچے تو بچے، اب بچیاں بھی ہم نے ان کسائیوں کے حوالے کر دی. بچیاں بھی کسائیوں کے حوالے کر دیں. بچیاں بھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں. اور پنجاب اور سندھ تو درکنار، اب تو کے پی کے کی بچیاں بھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اور کو ایجوکیشن پڑھ رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں. یہ دنیا کا نشہ، یہ دنیا کا شوق، یہ دنیا کا جذبہ، یہ دنیا سے محبت اس نے مجبور کیا کہ پختون مسلمان نے اپنی بیٹی کا برقع اتار کر اسے یونیورسٹی میں ڈال دیا، اپنی بیٹی کی چادر کو اتار کے اس کو کالج کے حوالے کر دیا، اپنے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں باندھ کے ان کو اسکولوں میں ڈال دیا. 150 سال انگریز نے حکومت کی بر صغیر میں، 150 سال، اور 150 سال تک وہ زور لگاتا رہا
کہ ان پہاڑوں میں داخل ہو، ان پہاڑوں میں داخل ہو کر ان پہاڑی لوگوں کو ورغلائے، ان کو اپنے جال میں پھنسائے، لیکن آپ کے آباء و اجداد پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے ان زمین کے جھوٹے خداؤں سے ٹکر لے کر اپنی جانوں کی بازی لگا کر اتنی بڑی طاقت انگریز سے ٹکر لے کر ان کو یہاں گھسنے نہیں دیا، اپنا دین بچایا، اپنا ایمان بچایا، اپنی داڑھی بچائی، اپنی ٹوپی بچائی، اپنی پگڑی بچائی، اپنی ماں بیٹی کا برقع اور چادر بچائی، اور آج انہی مجاہدین کی اولادوں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت اور بڑے اعزاز کے ساتھ انگریز کو اپنے گھر میں گھسایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا نشہ ہے سارا، یہ ساری دنیا کی محبت ہے، اور آج ہم بھول گئے کہ روزی روٹی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب بتائیے روزی روٹی کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ روزی روٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کہ ڈاکٹر کی روزی زیادہ ہے، مولوی کی روٹی کم ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ روزی روٹی مقدر سے ہے، بہت سے مولویوں کی روزی روٹی ڈاکٹروں سے زیادہ ہے، اور بہت سے ڈاکٹروں کی روزی مولویوں سے کم ہے۔ روزی روٹی وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جو آپ نے بینک میں جمع کی ہوئی، وہ آپ کی روزی روٹی نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے بادشاہ بھی وہ غذائیں نہیں کھاتے جو مولانا جمشید صاحب کھاتے ہیں، بادشاہوں کی وہ عزت نہیں جو ہمارے عبد الوہاب صاحب کی تھی۔ پاکستان کے اتنے صدر مرے ہیں، اتنے وزیر اعظم مرے ہیں، کسی کا جنازہ ایسا ہوا جیسا عبد الوہاب صاحب کا ہوا؟ بتاؤ بھائی، بولیے یہ نوجوان بولے جو مغرب سے متاثر ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے چہروں سے حضور کی سنتیں ہٹا دی ہیں، جنہوں نے اپنے چہروں سے حضور کی سنتیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، یہ بتائیں کہ کیا بڑے سے بڑے فنکاروں، بڑے سے بڑے کرکٹروں، بڑے سے بڑے اداکاروں اور بڑے سے بڑے وزیروں اور صدروں، بادشاہوں کے ایسے جنازے ہوئے جیسے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فإن العزت للہ جميعا، جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ عزت اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں۔ عزت کس کے پاس ہے؟ منافقین جو تھے نا، منافقین ہمارے نبی کے زمانے میں، منافقین وہ ٹولہ تھا جو دوہری پالیسی سے چلتا تھا، دوہری پالیسی، اس کے سامنے اس جیسا، اس کے سامنے اس جیسا، اس کو کہتے ہیں دوہری پالیسی۔ منافقین وہ ٹولہ تھا جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھا اور دوہری پالیسی کھیلتا تھا، حضور کے سامنے آتا تو جی 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 یا رسول اللہ یوں کہتا، اور یہودیوں کے پاس جاتا، مشرکین کے پاس جاتا، وہ کہتا کھینچ کے رکھو ان کو، بٹھا دو ان کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مشرکین اور یہود سے یوں کہتا اور حضور سے جی 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 کہتا۔ یہ منافقین کا ٹولہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دوہری پالیسی کے رد میں قرآن کی آیت بھیجی، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا یہ ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے پھرتے؟ ان سے کہو کہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان کم بختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے نبی ان کو بتاؤ اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ مسلمان یہ چیز بھول گیا ہے، اس لیے مولانا الیاس صاحب نے کہا یقین پہ محنت کرو۔ یقین بگڑ گیا ہے، اس لیے مسلمان بھی بگڑ گیا ہے۔ روزی روٹی
نوکریوں میں نہیں ہے روزی روٹی، بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہے، روزی روٹی آسمانوں میں ہے۔ سب بتائیں روزی روٹی کہاں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، 26واں پارہ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہو ان سے کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے، زمین آسمان کے رب کی قسم یہ بات بالکل پکی ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ کامیاب کرتا ہے، اللہ ناکام کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے پہلے ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا یعقوب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے، سب سے بڑے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے جو والد تھے نا وہ تھے دھوبی۔ والد کیا تھے؟ کپڑے دھوتے تھے لوگوں کے، دھوبی تھے، غریب تھے۔ ان کا ہو گیا انتقال، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی نے اپنے بچے سے کہا، بچہ چھوٹا، چھوٹی عمر کا ابو یوسف، ان سے کہا بیٹا اب تو کوئی مزدوری وغیرہ کر لیا کر تاکہ گھر کا خرچہ چلے، مزدوری کر لیا کرتا کہ گھر کا خرچہ چلے۔ تو روزانہ وہ صبح کو تیار کر کے امام ابو یوسف کو مزدوری کے لیے بھیج دیتی۔ امام ابو یوسف بجائے مزدوری کے لیے جانے کے جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کے سبق میں بیٹھ جاتے ہیں، اور شام کو آ کے کہتے مزدوری ہوئی نہیں، مزدوری ہوئی نہیں۔ بھائی ساری دنیا مزدوری کر رہی ہے، تجھے مزدوری نہیں ملتی۔ تو تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ مولوی صاحب کے جا کے درس میں بیٹھ جاتا ہے، مولوی ابو حنیفہ کے درس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ مولوی تو آج کل کہتے ہیں نا، اس زمانے میں نہیں کہتے تھے۔ تو بہت سمجھایا بیٹے کو، لیکن بیٹا باز ہی نہیں آیا۔ ایک دن بڑی بوڑھی عورت کو آ گیا غصہ، وہ غصے میں بھری ہوئی آئی امام ابو حنیفہ کے پاس اور آ کے کہا او بھائی میرے بچے کے پیچھے، میرے بچے کا پیچھا چھوڑ دو، میرے بچے کو تم نے برباد کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، یہ یتیم ہے، باپ اس کا مر گیا ہے، یہ کمائے گا تو ہمارا گھر چلے گا نا، یہ کمائے گا نہیں تو کہاں گھر چلے گا؟ آپ روزانہ اس کو یہاں بٹھا دیتے ہیں، روزانہ اس کو یہاں بٹھا دیتے ہیں، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جا کے یہ مزدوری کرے؟ کیوں آپ اس کا مستقبل برباد کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل لوگ کوئی حافظ بنا دے، کوئی عالم بنا دے اپنے بچے کو، کہتے ہیں اس کا فیوچر تم نے برباد کر دیا، اس کا فیوچر تم نے برباد کر دیا، تم نے اس کو حافظ بنایا کہاں سے کھائے گا، تم نے اس کو عالم بنا دیا کہاں سے کھائے گا؟ تو یہی امام ابو یوسف کی ماں نے آ کے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ نے تو اس کو برباد کر دیا، اس کو چھوڑیں تاکہ جا کے کام کرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ تحمل سے سنتے رہے، نگاہ کو جھکائے ہوئے مسکراتے رہے۔ پھر جب وہ خاموش ہو گئی نا، جب اس نے سارا بارود امام صاحب پہ ڈال دیا، سارے فائر کر دیے، خالی ہو گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ پھر فرمانے لگے یا ہذہ انی لارا انہ یاکل الفاروزج بدہن الفسط فی صحن الفیروزج علی مائدۃ الملک۔ او اللہ کی بندی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا فیروزے کے برتن میں پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو اس عورت کو آ گئی ہنسی، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی انک شیخ قد خرفت، پڑھا پڑھا کے اب تیرا دماغ ہو گیا خشک، اب تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے کہ بادشاہ کے دسترخوان پہ اور فیروزے کا برتن اور پستے کے تیل میں تلا ہوا، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، بھلا دھوبی کا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ کیسے پہنچے گا؟ امام صاحب پھر مسکرا دیے۔ بالآخر یہ قصہ ختم ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم تھوڑے تھوڑے پیسے روزانہ دے دیا کرتے تھے کہ یہ جا کے امی کو دینا، پڑھائی نہ چھوڑنا، پڑھنے کے لیے آتے رہنا۔ ہوتے 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 زمانہ گزر گیا، امام صاحب دنیا سے چلے گئے اور ہارون رشید عباسی بادشاہ کا زمانہ آیا۔ ایک دفعہ عباسی بادشاہ نے
عباسی بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق، اگر تو نے میرے ملک میں رات گزار دی تو تجھے 3 طلاق۔ اب ملک تو بہت بڑا تھا، ملک تو ملتان تک تھا، یہ پاکستان کا بھی کتنا حصہ ہارون رشید کی سلطنت میں داخل تھا، اور ہارون رشید کا جو دارالخلافت تھا وہ بغداد تھا۔ اب کہاں بغداد اور عراق اور کہاں ملتان، اب ملک سے نکلے تو ایک رات میں کیسے نکلے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق۔ پھر مسئلہ یہ کہ بادشاہوں کی بہت شادیاں ہوتی تھی، کئی شادیاں کرتے تھے، لیکن یہ والی جو بیوی تھی نا، یہ بیوی تھی خاندانی، تو اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ کوئی ادھر ادھر کی پسند کی شادی کر لیتے تو چھوڑ بھی دیتے، یہ تو خاندانی بیوی، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اب پریشان کہہ تو بیٹھے، لیکن اب پریشان۔ اسی وقت بغداد تو علم کا مرکز تھا، علماء کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے علامہ اکٹھے ہو گئے۔ ہارون رشید نے کہا بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا طلاق ہو گئی، 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 متفقہ سب نے فیصلہ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ تو ہارون رشید کہنے لگے یہاں کوئی امام ابو حنیفہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی راستہ نکال دے، یہاں کوئی امام ابو حنیفہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ جو بیٹھے تھے نا، یہ تو بڑے بڑے علماء تھے، ان میں ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے چھپے ہوئے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان میں، ان کا نام ابو یوسف تھا۔ تو امام ابو یوسف نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں۔ کہ تو بتا کیا ہوا، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ کہ اگر آپ کی بیوی آج کی رات مسجد میں گزار دے تو طلاق نہیں پڑے گی، اگر آپ کی بیوی آج کی رات مسجد میں گزار دے تو طلاق نہیں پڑی۔ تو سارے علماء دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان لڑکا کیا بات کر رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں طلاق پڑ گئی، یہ کہہ رہا ہے طلاق نہیں پڑی، اور عجیب دلیل دے رہا ہے۔ تو امام ابو یوسف سے ہارون رشید نے کہا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو کہنے لگے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، دور کے بادشاہ کی نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے۔ تو رات اگر مسجد میں گزارے گی تو آپ کے ملک سے باہر گزار لے گی، لہذا طلاق نہیں پڑے گی۔ چنانچہ زبیدہ نے وہ رات مسجد میں گزاری اور طلاق سے نکل گئی۔ ہارون رشید اس فتوے سے اتنا خوش ہوا کہ امام ابو یوسف، حالانکہ نوجوان لڑکے تھے، ان کو قاضی القضات بنا دیا۔ قاضی القضات سب سے پہلے چیف جسٹس، سب سے پہلے اسلامی تاریخ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ امام ابو یوسف ہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس نہیں ہوتے تھے، صرف جسٹس یعنی جج ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے دربار میں امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ امام ابو یوسف سے بہت محبت کرنے لگے۔ امام یوسف بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا چل رہا تھا، تو ہارون رشید کے پاس کوئی خاص چیز آئی، تو ہارون رشید نے کہا یہ امام صاحب کو پیش کر دو، امام صاحب کو پیش کر دو۔ جب وہ چیز آئی اور اس پہ امام ابو یوسف کی نظر پڑی تو امام ابو یوسف مسکرانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ آپ کی توجہ ادھر ہے کہ بارش کی طرف ہے؟ ہاں بھائی، آپ کی توجہ ادھر ہے کہ بارش کی طرف ہے؟ آپ کے یہاں بارش تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ریگستان تو ہے نہیں یہاں پہ، ہمارے یہاں بارش کم ہوتی ہے تو ہم تعجب کریں تو ٹھیک ہے، آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ آپ ساری توجہ یہاں رکھیں۔ تو امام ابو یوسف کے سامنے جب وہ برتن آیا نا تو امام صاحب دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو ہارون رشید نے کہا حضرت مسکرا کیوں رہے؟ کہ دیکھ رہا ہوں فیروزے کا برتن ہے اور پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ ہے اور بادشاہ کا دسترخوان ہے، تو مجھے میرے استاد صاحب کی بات یاد آ گئی۔ تو ہارون رشید کہنے لگے ہاں بے شک ابو حنیفہ کو اللہ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائی تھیں، وہ جیسے سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے ویسے ہی وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔
عزت اللہ کے ہاتھ میں. بتائیے عزت کس کے ہاتھ میں؟ روٹی کی وجہ سے امت مسلمہ نے اپنے بچوں کو دین سے کاٹ دیا، مدرسوں سے کاٹ دیا، قرآن سے کاٹ دیا، علم سے کاٹ دیا، دین سے کاٹ دیا، اسلام سے کاٹ دیا، اور ان کو ڈانسر بنا دیا، ایکٹر بنا دیا، سنگر بنا دیا، بے دین بنا دیا، فاسق بنا دیا، فاجر بنا دیا، اپنی بھی آخرت خراب کر دی، ان کی بھی آخرت خراب کر دی. جتنے بچے جتنی برائیاں ساری زندگی کرتے ہیں، ان کی سزا ان کو الگ ملے گی، ان کے ماں باپ کو الگ ملے گی، اس لیے کہ یہ بے دین ماں باپ کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے. میرے دوستو، دنیا فانی ہے، دنیا جانی ہے، دنیا چھوٹ جانی ہے، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. رہنے والی چیز دین ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، اللہ کا اسلام اور اللہ کا دین ہے. اس کو سینے سے لگائیں گے تو ہم بھی باقی رہیں گے، اس سے منہ موڑیں گے تو ہم بھی مٹ جائیں گے، ہمارے ساز و سامان بھی مٹ جائیں گے، ہمارے گھر بار بھی مٹ جائیں گے، ہمارے آثار بھی مٹ جائیں گے. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، آخرت سے دل لگائیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، جنت کو بنانے کی محنت اور کوشش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے کہ دنیا دار بنائیں گے؟ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، ڈاکٹر بننا حرام نہیں، انجینئر بننا حرام نہیں، پروفیسر بننا حرام نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، بشرطے کہ دین کی حفاظت ہو. اگر آپ اپنے بچے کا دین بچا کر اسے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں تو بنائیں. اگر آپ اپنے بچے کا دین بچا کر اس کو انجینئر بنا سکتے ہیں بے شک بنائیں. لیکن یونیورسٹیوں میں دین نہیں بچے گا جب تک اللہ نہ چاہے. ادھر بھی لڑکی ادھر بھی لڑکی، نوجوان کیسے دین بچائے گا بھائی؟ ہمارے کتنے دوست ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال کو کرنے سے ہم نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، لیکن روزانہ میسیجز آ رہے ہیں، روزانہ پیشکش ہو رہی ہے، بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اس لیے میرے دوستوں، میں اور آپ اپنی بھی آخرت بنائیں، اپنی نسلوں کی آخرت بنائیں، اپنی نسلوں کا دین بچائیں، دین بچائیں، دین بچائیں. اور بہتر بات پتہ ہے کیا ہے؟ بہتر بات یہ ہے، اگر آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہے رزق اور روزی کی اور معاشی مسائل کی، بہت زیادہ پریشانی ہے، اپنے بچے کو کسی کاروبار میں لگا دو اور تبلیغ میں جوڑے رکھو. ہر سال چلا لگواؤ، مہینے کے 3 دن لگواؤ، مقامی گشت میں جوڑو، اللہ والوں کی صحبت میں بٹھاؤ، اس کو کوئی دکان کھول کے دے، کسی مزدوری میں لگا دو، اس کو بے دینی کے ماحول میں بیچ کر اس کے دین کا نقصان نہ کرو. دین قیمتی ہے، دنیا بے حیثیت ہے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ بہت خوشی کی بات ہے، آج یہاں 3 بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مرتے دم تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کے ماں باپ کو اس کا دنیا میں بھی اجر دے، آخرت میں بھی اجر دے. یہ اصل کمائی ہے، یہ اصل کمائی ہے، یہ اصل کمائی ہے. جس نے ناظرہ قرآن پڑھانا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش کر دیتا ہے. جس ماں باپ کے بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے، دونوں چلے گئے یا ایک چلا گیا، اور پیچھے بچہ چھوٹا ہے اور ابھی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا عذاب ختم کر دیتا ہے. صرف اس لیے کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس قبر والے کا بیٹا میرے کلام کو پڑھ رہا ہو زمین پر اور زمین کے اندر میں اس کو عذاب دوں. اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. اور آپ جتنے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں ان سے یہ شکوہ ہے، آپ کی نوجوان نسل قرآن نہیں پڑھتی، آپ کی نوجوان نسل کو قرآن کے ساتھ شغف نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے. یہاں کے جو امام صاحب ہو آپ ان سے پوچھ لیجئے کتنے نوجوان روزانہ آ کے یہاں قرآن کھول کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے. نہیں پڑھتے.
بہت سارے تو نماز پہ ہی نہیں آتے، جو نماز سے بھی آتے ہیں بھاگے بھاگے آتے ہیں، نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ اگر نماز سے 2 منٹ 4 منٹ پہلے آ بھی جائیں تو دیکھیں گے نماز 4 بجے، ابھی تو 3 منٹ ہیں، تو بیٹھ جائیں گے، موبائل کھول کے بیٹھ جائیں گے، واٹس ایپ چیک کرتے رہیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت کو بٹھائیں، ان کو بار بار پیار سے سمجھائیں، بیٹا قرآن پڑھو۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت لوگوں کو بلند کرے گا، اور قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ قرآن سے منہ موڑا اللہ ذلیل کر دے گا، قرآن سے دل لگایا، قرآن سے عشق کیا، محبت کی، اس کا ادب احترام کیا، اس کو ٹائم دیا، اللہ عزت دے گا۔ تو آپ بڑے چھوٹے سب کے سب نیت کریں، روزانہ قرآن پاک کو ٹائم دیں گے، اپنی عورتوں کو سمجھائیں، روزانہ قرآن پاک کو ٹائم دیں۔ پتہ نہیں وہ زمانہ کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ زمانہ کب واپس آئے گا۔ ہمارے گھروں میں آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 35 سال پہلے ہماری ساری بڑی عورتیں، ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں بڑے بڑے قرآن لیے بیٹھتی تھیں، موٹے موٹے چشمے پہن کے جھوم جھوم کے وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں، لحافوں میں لپیٹ کے ان کو سینے سے لگا کے روتی تھیں، اور اللہ پاک کو واسطے دے کر اللہ سے دعائیں کرتی تھیں۔ سوتی بھی ہیں عورتیں تو سینے پہ موبائل ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے سینے پہ موبائل رکھ کے سو گئی۔ میرے والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جدوں پشتوں میں کوئی عالم نہیں ہوا، کسی نے علم دین نہیں پڑھا، تو میرے والد صاحب مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیری ماں کی وجہ سے اللہ نے تجھے دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ جوڑا، اس لیے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا 1987 میں۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ کو میں دیکھتا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے 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 قرآن کو سینے پہ رکھ کے سو جاتی تھی۔ میں رات کو آ کے اس کو جگاتا اور کہتا اللہ کی بندی بے وضو قرآن سینے پہ رکھا ہوا ہے، قرآن تو ہوتا ہوں۔ وہ پڑھتے 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 قرآن کو سینے پہ رکھ کے سو جاتی۔ آج کی ہماری بہن اور بیٹی اور ماں ٹچ موبائل کو سینے پہ رکھ کے سو جاتی ہے، واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے سوتی ہے، فیس بک دیکھتے دیکھتے سوتی ہے، یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سوتی ہے، میسیجز پڑھتے پڑھتے سوتی ہے۔ تو بتائیے ایسوں کے خواب میں حضور آئیں گے؟ قرآن سے جڑیں، قرآن سے جوڑیں، قرآن سے محبت کریں، اور یہ جو قرآن سے لحاف کو ہٹا دیا گیا ہے وہی اس کو شروع کریں، دوبارہ قرآن کو لحاف میں لپیٹا کریں۔ لحاف میں لپیٹنا عزت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ عزت ہے قرآن کی۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ قصہ سنانے لگے کہ ان کے اپنے علاقے میں، کیونکہ ان کی زبان ہے سرائکی، مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سرائکی ہے، فرمانے لگے کہ ان کے علاقے میں ایک بڑے میاں تھے، وہ بیچارے ساری زندگی قرآن پڑھے نہیں، ناظرہ پڑھے نہیں، بڑی عمر ہو گئی، کوشش بہت کی لیکن پڑھ نہیں سکے۔ اب احساس ہوتا تھا کہ یا اللہ قرآن نہیں پڑھ سکا میں، تو جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کرنا شروع کیا۔ کیا کیا؟ روزانہ قرآن کو لے کے بیٹھتے 1-2 گھنٹے اور ہر سطر پہ انگلی پھیرتے اور کہتے یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، یا اللہ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا۔ ہر سطر پر انگلی پھیرتے اور کہتے یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ یہ کہتے رہتے اور روتے رہتے۔ جب وہ دنیا سے فوت ہوئے اور ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے ایسے خوشبو آئی جیسے کسی بڑے اللہ والے کی قبر سے خوشبو آتی ہے، قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ قرآن سے محبت کریں، قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اپنی عورتوں کو قرآن سے جوڑیں۔ کوئی دن زندگی کا قرآن پاک کی زیارت اور تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ 2 سال میں حافظ ہو جاتا ہے بچہ، تقریباً اوسطاً 2 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کا تو 2 سال پہلے پرائمری پڑھا کے اس کے بعد کسی اچھے قاری صاحب کے حوالے کر دیں تاکہ وہ 2 سال میں اس کو حافظ بنائے اور اس کو نیک بنائے۔ اس کے بعد پھر آپ بے شک پھر ہائی اسکول میں ڈال دیں، حافظ بنا کے پھر حافظ تو ضرور بنائے، حافظ تو ضرور بنائے، حافظ تو ہونا چاہیے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو۔ تو یہ اللہ کا کلام اس کے اندر کچھ تبدیلی لائے بغیر رہ نہیں سکتا،
ایسے بھی ہوتا ہے کہ حافظ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد گاڑیاں بھی منڈا دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوستو پھر بھی قرآن اس کے سینے میں بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ضرور کسی دن چنگاری کی طرح بھڑکے گا اور روشنی مچائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون کون اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے؟ سب بنائیں گے؟ میرے برادر محترم، میرے بڑے بھائی وہ بیان میں فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کی زکوٰۃ نکالو۔ پھر فرماتے ہیں بچوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ایک بچے کو عالم بناؤ، ایک بچے کو حافظ بناؤ، یہ بچوں کی زکوٰۃ ہے۔ سارے بچوں کو حافظ بناؤ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ، ان کے والد حافظ، ان کے دادا حافظ، ان کی والدہ حافظہ، ان کی دادی حافظہ، ان کی نانی حافظہ، ان کے چچا حافظ، ان کے تایا حافظ، ان کے بھتیجے بھانجے حافظ، سب کے سب حافظ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بلائیں گے، حافظ صاحب کو بلایا جائے گا اور حافظ صاحب سے کہا جائے گا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر والوں میں اگر کوئی ایسے 10 آدمی ہیں کہ جو اتنے گناہ گار تھے کہ اب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اتنے گناہ گار تھے کہ اب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں ایسے 10 آدمی تھے تو آپ جائیں اور جا کے ان کو محشر کے میدان سے ڈھونڈ کے لے آئیں، آپ ان کو ہمارے سامنے پیش کر دیں، آپ کی سفارش پر ہم ان کو بھی جنت دے دیں گے۔ ان 10 فاسق فاجر رشتہ داروں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، حافظ قرآن کے ایک بول پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت دے دے گا۔ کتنے مزے ہیں ان کے جن کے گھر میں حفاظ ہیں، کتنی عزت ہوگی قیامت کے دن ان ماؤں کی جن کے بچے حفاظ ہوئے، کتنی عزت ہوگی ان باپوں کی جن کے بچے حفاظ ہوئے۔ دنیا میں عزت نہ بھی ہو کوئی حرج نہیں، اصل عزت آخرت کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک دفعہ ہم جماعت میں چل رہے تھے تو مجھے مقامی ایک ساتھی سے ملوانے لے کر گئے، کہنے لگے چلے ایک گشت کرنا ہے۔ ہم گئے، ایک گھر میں گئے، اس کے اندر چھوٹا سا کمرہ، اس کے اندر گئے تو چارپائی پہ ایک بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے، ٹانگوں سے معذور تھے، بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ان سے ملیں، میں مل رہا ہوں ان سے۔ کہنے لگے یہ پتہ ہے کون ہے؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ ریٹائرڈ ہے، ٹانگوں سے معذور ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور ابھی ان کا قرآن پورا ہونے والا ہے، بوڑھے اور قرآن پورا ہونے والا ہے۔ الحب یدنی کل امر شاسع، الحب یفتح کل باب مغلق۔ محبت ہو تو دور دراز کی مسافتیں قریب ہو جاتی ہیں، محبت ہو تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ محبت ہونی چاہیے۔ اور اپنے آپ کے مینگورا میں دارالعلوم سراجیہ میں مفتی عدنان صاحب کے پاس اس دن ہم جانا ہوا تو ایک 75 سال کے بڑے میاں انہوں نے ملوائے، 75 سال کا بوڑھا انہوں نے ملوایا۔ کہنے لگے یہ درس نظامی رابعہ پڑھ رہے ہیں، 75 سال کے۔ کہنے لگے دعا کریں میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا 75 سال میں تو ویسے ہی کام نہیں کرے گا، آپ لگے رہیں، اللہ خیر کرے گا۔ دماغ کام نہیں کر رہا پھر بھی لگے ہوئے۔ تو آپ سب کے سب جن جن کو اللہ توفیق دے قرآن پاک کو حفظ کرو، حافظ بنو، قرآن کو سینے میں لو۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے سینے کو آگ نہیں جلائے گی، دوزخ نہیں جلائے گی اس کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو قرآن کا پکا حافظ بنائے، قرآن کا عاشق بنائے، عالم ربانی بنائے، متقیوں کا امام بنائے، اپنے دین کا دائی بنائے، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، امام مہدی کا ساتھی بنائے۔